اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سال حکیم بابا سیف اللہ کی طرف سے میرے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو دوستوں، آج میں آپ کو قلت منی کے متعلق بتانا چاہ رہا ہوں۔ قلت منی ہونے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ ایڈج آدمی جو ہوتے ہیں ان میں تو خود بخود ہی، کیونکہ جب عمر زیادہ ہوتی ہے، مزاج میں خشکی آتی ہے، تو پھر منی کا کم بننا یہ آ جاتا ہے۔ نوجوان لوگوں میں جو منی کا کم بننا ہوتا ہے، اس کے بھی کئی اسباب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ منی کا ضیاع بہت کر لیتے ہیں، یعنی ہم بستری زیادہ کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا بینک ویک ہو جاتا ہے۔ افزائش چونکہ کم ہو رہی ہوتی ہے، اخراج زیادہ کرتے ہیں، تو پھر مادہ کم پڑ جاتا ہے۔ غلط کاری بھی اس کے اسباب میں شامل ہوتی ہے۔ مزاج کی خشکی جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اگر مزاج میں تری آ گیا ہے تو پھر بھی یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ قلت منی واقع ہو جاتی ہے۔ کسی بھی سبب سے ہو، بیٹا میرے ساتھ ڈسکس کریں، کیونکہ مزاج کے مطابق علاج ہوتا ہے۔ اگر ہم آپ کے مزاج کو نہیں جانیں گے تو اس کے لیے ہم نسخہ کیا تجویز کریں گے اور آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ یہی میرے 2 نمبر ہیں جو آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہے ہیں۔ مجھے فون کال کریں، میرے ساتھ ڈسکس کریں کہ بابا جی یہ کنڈیشن ہے، منی کم ہو گئی ہے اور شوق کم ہو گیا ہے، کئی مہینے کئی ہفتے گزر جاتے ہیں اور ہم بستری کرنے کو دل نہیں کرتا، اور اس میں اگر منی خارج بھی ہوتی ہے تو بہت قلیل، تھوڑی سی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمارا یہ صفوف ہوتے ہیں، 7 کیپسول بھی ہوتے ہیں۔ یہ کیپسول ہمارے رکھے ہوئے، جو کہ دل کو، دماغ کو، پٹھوں کو طاقت دے کر اپنا آپ کا مادہ مرویہ وہ بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارا یہ صفوف مغلظ ہوتا ہے۔ اگر اسے استعمال کریں گے تو اس سے مادہ بھی بہت کثیر مقدار میں بنتا ہے، اور اس کے اندر جو جراثیم مراد والے ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ بنتے ہیں۔ ساتھ ہمارے اس کے مرواریدی کیپسول بھی ہوتے ہیں، یہ پڑے ہیں مرواریدی کیپسول، ہم یہ بھی استعمال کرواتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم مزاج کے مطابق جو ہے، جیسی آپ کا مرض ہوگا اس کے مطابق علاج دیتے ہیں۔ تو بیٹا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا کہیں کہ بابا جی ہمیں کوئی ایسا بتا دو ہم بنا لیں۔ بھائی میں تو بتا دیتا ہوں، یہ پڑا ہے ہمارے پاس صفوف، آپ بنا لیں، میں پیچھے بھی بتا بھی چکا ہوں، اور نسخہ جات میں۔ تو اگر یہ صفوف آپ بنانا چاہیں تو میں نسخہ دے دیتا ہوں، آپ ضرور بنائیے، آپ کو فائدہ دے گا، مگر یہ مکمل علاج نہیں ہے۔ اس میں آپ نے مصری سفید لینی ہے۔ مصری سفید 5 تولے، سالہ مصری آپ کی 5 تولے ہے، اور اس کے بعد بہو پھلی بوٹی ہے، یہ آپ کی 5 تولے، کوزہ مصری 10 تولے۔ اس کا آپ نے صفوف کا دینا ہے۔ مزاج کے مطابق آپ اسے استعمال کیسے کرنا ہے کہ گرم مزاج اگر ہے تو وہ دودھ میں بھگو کر رکھے، اور جب یہ جم جائے یعنی کھیر بن جائے تو پھر چمچ سے کھائے۔ اگر مزاج ٹھنڈا ہے تو پھر 1 چمچ منہ میں ڈال کر اوپر سے دودھ پیے۔ ہر ایک مزاج کے کھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ صفوف ہے، اسے 2 ٹائم دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے بابا جی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔